بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس ہر سال دائرۃ البروج کا سفر طے کرتا ہوا جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں شمس خانہ شرف میں داخل ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں 30 درجے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا جب شمس خانہ شرف کے یعنی کہ برج حمل کے 19ویں درجے پر پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شمس کو شرف حاصل ہو گیا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ خانہ شرف میں کسی سیارے کا آنا اس شخص کی طرح ہے جسے کوئی بلند مرتبہ حاصل ہو گیا ہو یا جس نے کوئی اعلیٰ درجہ اختیار کر لیا ہو۔ اور شرف کا مطلب ہوتا ہے کہ بلندی مراتب کے ساتھ ساتھ تخت نشین ہو جانا یا قوت اس کو کوئی نہ کوئی حاصل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس ستارے کو شرف حاصل ہو گیا ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص الیکشن جیت جائے تو وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کہتے ہیں جی شرف میں مطلب عزت اس کو مل گئی، بلندی پہ آ گیا، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد اگر اس کو وزارت کا تخت مل جائے تو پھر اس کو قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ صرف اور صرف الیکشن جیتنے سے نہیں ہوتا کچھ، اس کو وزارت بھی ملنی چاہیے۔ جب عہدہ مل جاتا ہے تو سب اس کے ماتحت آ جاتے ہیں، جو بھی اس کے ادارے کے لوگ ہیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو بلندی کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی حاصل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو فقط بلندی مراتب تھا یہ اس کا داخلہ تھا شرف میں، اور جو اختیارات بھی حاصل ہو جائیں تو یہ پوری جو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو اس کا شرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب شمس برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خانہ شرف میں حاصل گیا ہے، اور جس وقت یہ 19ویں درجے پر جا کر بیٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا تخت پہ بیٹھ گیا ہے، تخت نشین ہو گیا ہے، اب اسے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے اختیارات ہیں کیا کیا، اس کے لیے پھر ہم بلندی مراتب اور اعلیٰ درجہ، ترقی، مال و دولت، معاشرے میں عزت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شمس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو بھی سرکاری کام ہیں، سرکاری عہدے ہیں، یہ بھی شمس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، رسائل غزالی میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت قمر برج اسد میں داخل ہو، یہ جو اسد ہے یہ شمس کا گھر ہے، جب اس میں داخل ہو تب بادشاہوں سے ملاقات کرنی چاہیے، اور تب بادشاہوں، وزراء، امراء کو تسخیر کرنے کے اعمال کرنے چاہیے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ شرف کواکب ہی کیوں، مطلب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ہم عام وقت میں بھی الواح تیار کر سکتے ہیں اور تعویذات کو لکھ سکتے ہیں، اس وقت میں ہی کیوں لکھیں؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی سیارہ شرف حاصل کرتا ہے تو جو روحانیت کوکبی ہے، جس کے شرف میں کوئی بھی لوح یا تعویذ بنایا جاتا ہے، اس کی جو روحانی قوت ہوتی ہے، جو شرف کی قوت ہوتی ہے، جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، وہ اس لوح میں اس وقت ودیت کر جاتی ہے وہ قوت اس کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وہ لوح یا تعویذ ایک خاص وقت میں تیار ہوا اور اس خاص وقت کے اثرات، جیسے کہ شمس کے بلندی مراتب کے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ لوح جب تک آپ کے پاس رکھی رہتی ہے، وہ روحانیت آپ کو مدد کرتی ہے بلند مرتبے تک پہنچانے میں، اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے میں، یا جس طور کے اوپر جس مقصد کو آپ نے اس میں داخل کیا ہے، جو آپ حصول چاہتے ہیں، اس تک پہنچنے میں وہ روحانیت آپ کو مدد کرتی رہتی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ کسی خاص مقام تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کو سواری کے لیے مدد ملتی ہے کسی بائک کی یا گاڑی کی، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی اسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس جو سبب ہے وہ جہاز ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ پہلے کون پہنچے گا، مطلب قوت کس کی زیادہ ملے گی اس کو۔ تو یہ تو شرف ہوتا ہے، اس میں نا یہی فرق ہوتا ہے کہ ستاروں کی قوت، سیاروں کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ راستہ جس کو آدمی سال 2 سال میں طے کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی روحانیت اس کو مہینے میں وہ فاصلہ جو ہے وہ طے کروا دیتی ہے۔ اب چونکہ سوال شمس سے متعلق ہے
تو ہم شمس پر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شمس میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے متعلق اس میں نقوش وغیرہ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، شمس کا تعلق اقتدار، بلندی، عزت، سرکاری عہدے اور وہ شخص جو گمنام ہو یا بہت کوشش کرتا ہو لیکن آگے نہ بڑھ پاتا ہو، شمس کا تعلق ان چیزوں سے ہے۔ کسی مرتبے کو بلند کرنا، بلند مقام دینا، یا کوئی شخص جو گم ہے اس کو ظاہر کر دینا۔ اچھا، یہ فائدہ مند کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایسے لوگ جو بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے کاموں میں رکاوٹ بہت زیادہ آتی ہے، ان کو لوح شمس اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ تمام حضرات جن کے ذائچے میں ان کا جو طالع برج ہے وہ اسد ہے، یا پھر ان کا جو برج اسد ہے وہ ذائچے کے کسی اہم اور سعد مقام پر قابض ہو، مثلاً دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، نویں یا 10ویں گھر میں اگر اسد موجود ہے، یا جو آپ کی پیدائش کا وقت ہے اس وقت طالع وقت جو ہے وہ اسد ہو، تب بھی یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر شمس راہو یا کیتو سے متاثر ہو رہا ہو، یا کسی نحس ستارے کی نظر اس کے اوپر پڑی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی لوح شمس بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کے حامل افراد یہ لوح بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو یہ ایک قسم کا ان کے لیے فتح نامہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا کر دیتے ہیں، تو ایسا ان کے لیے یہ لوح اپنے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے خصوصی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو شمس کی ساعت میں بنائی جائے، دوسرے اس کے کچھ قواعد ہیں۔ ایک تو عام لوح تو یہ ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ شمس سے متعلق قل اللہم مالک الملک جو آیت ہے اس کے اعداد نکال کے اس کی لوح بنا لی جائے۔ دوسرا، بعض لوگ جو ہے وہ سورہ فتح کے اعداد نکال کر اس کی لوح بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اسماء الہیہ میں سے مالک الملک کو لے لیتے ہیں، یہ بھی شمس سے منسوب ہے، اس کے اعداد نکال کر لوح بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک تو شمس کے لیے جو لوح ہے وہ مسدس ہے، یعنی کہ 6x6 جو ہوتی ہے 36 خانوں کی لوح وہ ہوتی ہے، اور وہ لوح بھی اگر گول دائرے کی شکل میں بنے تو زیادہ مؤثر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اسم یا ایسی آیت یا کوئی ایسی کوئی صورت ہو یا ایسے کلمات ہوں، ان کو تلاش کریں کہ جن کا تعلق شمس اور حمل دونوں سے نکلتا ہو۔ مثال کے طور پر میں خود جس چیز کو استعمال کرتا ہوں عام طور پر وہ ہے طا سین میم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے اعداد بنتے ہیں 109۔ اچھا، 109 جو ہے اس کو 12 پر تقسیم کریں، 12 بروج ہے نا، اس کو 12 پر تقسیم کریں تو ایک بچتا ہے اور ایک برج حمل ہے۔ جب اس کو 7 پر تقسیم کریں گے، 7 سیاروں کی وجہ سے جب اس کو 7 پر تقسیم کریں گے تو عدد 4 بچے گا، اور 4 جو ہے یہ شمس کا عدد ہے، یعنی کہ شمس برج حمل میں یعنی کہ خانہ شرف میں۔ اور جب 109 کو 30 درجوں پر تقسیم کریں گے تو 19 بچے گا، اور شمس جو ہے اس کو شرف لگتا ہی برج حمل کے 19ویں درجے کے اوپر ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کے اندر طا سین میم بنا بنایا شرف شمس کا طلسم رکھا ہوا ہے، جس کو عام طور پر عاملین استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ دیگر چیزوں کے علاوہ دیگر آیات اور اسماء الہیہ سے بڑھ کر آپ کو اس میں قوت حاصل ہوگی۔ اسی طرح شرف شمس کے موقع پر فتح نامہ بھی تیار کیا جاتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ فتح نامہ اور اس طرح کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اکثر عاملین حضرات جفار جو ہیں وہ مختلف آیات اسماء الہیہ کچھ عبرانی زبان کی کلمات استعمال کرتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 26، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ عمومی طور پر یہ آیت بھی فتح نامہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت کا کمال دیکھیں، 2629 اس کے عدد ہیں۔ ان اعداد کو 12 پر تقسیم کریں تو 1 بچتا ہے، یعنی کہ برج حمل۔ 7 پر تقسیم کریں تو 4 بچتا ہے، شمس۔ اور 30 پر تقسیم کریں تو 19 بچتا ہے، یعنی کہ شمس برج حمل میں 19ویں درجے کے اوپر شرف شمس سے متعلق یہ آیت ہے۔ بنا بنایا فتح نامہ ہے۔ دیگر چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو استعمال آپ مسدس ہی میں کریں تو بہتر ہے، ورنہ مربع بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اعداد اس کے بنتے ہیں 3000 اور 1 کم 50۔ آپ کو پتہ ہے یار، مجھے اردو کی گنتی زیادہ نہیں آتی۔ 3049۔ اس کو 12 پر تقسیم کریں، برج حمل۔ 7 پر تقسیم کریں، 4 بچے گا، شمس۔ اور 30 پر تقسیم کریں، 19 بچے گا، 19واں درجہ۔ شرف شمس کی بنی بنائی آیت قرآن پاک میں رکھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال کو ایسے وقتوں میں استعمال کیا جائے جو ہیں ہی ان وقتوں کے لیے خاص ہیں۔ یہ اعمال آپ کو دیگر اعمال کی بنسبت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اس کلیے کو یاد کر لیں آپ۔ اچھا، یہ صرف شمس ہی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد لے لیں، 786، آپ اس کو 12 پر تقسیم کریں تو برج حوت مکمل تقسیم ہو جاتا ہے نا، حوت بچتا ہے۔ 7 پر تقسیم کریں، زہرہ بچے گا، یعنی کہ حوت میں برج زہرہ کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ زہرہ کی بنی بنائی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر اعمال سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کر لیں۔ تو اس قسم کے اعمال کو لیں، ان چیزوں کو استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کلیے کو یاد کر لیں۔ یہ کلیہ صرف شرف وغیرہ ہی نہیں، آپ کو تمام اعمال کے متعلق بتا دے گا کہ آپ نے اس کو کس برج میں، کس ستارہ، مطلب کون سا ستارہ کس برج میں کس درجے پر ہو تو آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو ہر عمل کے بارے میں بتائے گا۔ یہ سب عمومی اعمال ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے مخصوص کریں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ان آیات اور حروف مقطعات اسماء الہیہ کے اعداد میں اپنے نام کے اعداد ملائیں اور نقش بھر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد میں کوئی ایسی آیت، ایسا اسم، ایسے حروف شامل کریں کہ جن کا جو مجموعہ ہے اعداد کا، اس کو آپ 12 پر تقسیم کریں تو حمل ہو، 7 پر تقسیم کریں تو شمس ہو، 30 پر تقسیم کریں تو 19واں درجہ ہو۔ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی آیت، کوئی اسم ایسی مل جاتی ہے، کوئی آیت، کوئی کلمہ یا کوئی بھی حروف مقطعات میں سے کچھ، تو آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ اگر آپ نے وقت مقررہ پر اس کو پر کر لیا، تانبے پر یا سونے پر یا گولڈن کاغذ پر، تو بہت جلد آپ کو ترقی حاصل ہوگی۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی، اور جو شمس سے منسوب دماغی اور سینے کے امراض ہیں یا دل کے امراض ہیں، ان سے شفا حاصل ہوگی۔ لیکن یہ مخصوص اعمال ہیں، ان کو ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے۔ لہٰذا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے اوپر کوشش کریں، عمومی طور کے اوپر یا خصوصی طور کے اوپر اس لاء کو بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت بار بار ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔